1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرح عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورت بچے بوڑھے الغرض ہر کسی کو جو بھی انہیں ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد ہو گئے، لوگ کنووں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ منگولوں نے دروازوں کو آگ لگا دیا۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح بہنے لگا۔ کسی کی بھی جان نہیں بچی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اور اس کی طاقت جاتی رہتی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ بٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا بانی عثمان پیدا ہوا۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے پیدا ہونے کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اگر ہم عثمان کی شخصیت کو دیکھیں تو ان میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک خوبی شجاعت و بہادری بھی ہے۔ جب بازنطینیوں نے 1301 میں سلطنت عثمانیہ جو کہ ابھی بنی تھی اور عثمان غازی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صلیبی معاہدہ تشکیل دیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھے، خود جنگوں میں گھس گئے اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب سردار بنے تو انہوں نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سی ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے سلاجقہ روم کے سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ عثمان نے جب قلعے اور شہر فتح کرنا شروع کیے تو صبر و استقامت کی صفت ان میں دیکھنے میں آئی۔ عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک بہت سے قلعے فتح کیے جن میں کلوجہ حصار، کرجہ حصار، ایناگول، ازنیک، لیفکے وغیرہ شامل ہیں۔ انہی فتوحات نے بورسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا لیکن عثمان کے حوصلے اور استقامت نے فتح کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر کریانوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان غازی کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ: اے ایمان والوں، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ عثمان غازی سے متاثر ہو کر بہت سے صلیبی قلعہ دار مسلمان بھی ہو گئے اور عثمان کا جذبہ ایمانی ہی تھا جس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ خوبی اس وقت نمایاں سامنے آئی جب بورسا کے سپہ سالار کریانوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے بے کا لقب دیا اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار ہو کر سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ انہی میں سے ایک جماعت غازیان روم یعنی رومی غازی، یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پہ رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے
ان کے اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور تھی، اس کا نام القیان یعنی الاخوان۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلا مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر، سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج، اشاعت اور اسلامی تشریعات و قانون میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں اور مجاہدین کی مدد کرنا تھا۔ عثمان غازی کی ایک اور بڑی خوبی عدل و انصاف بھی تھی۔ عثمان غازی کی عدل کی بہت سی مثالیں بھی مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان کو اپنے بہت سے خطرناک دشمنوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ دشمن کون تھے اور عثمان نے کیسے ان کا سامنا کیا؟ عثمان کے عدل و انصاف کا وہ کون سا واقعہ تھا جب ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے اگلی قسط میں۔ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔